وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سن 1965 پاک بھارت جنگ، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو سرحدی شہر ہے قصور، اس پر جنگ کے کیا اثرات پڑے۔ جی ہمارے پاس آپ سمجھیں ایک اہم دستاویز ہے، نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جو جنگ کے دوران ہی شائع ہوئی۔ اچھا، تو آج کوشش یہ ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں سمجھیں کہ بھئی زمین پر کیا ہو رہا تھا اصل میں، عام لوگوں کی زندگی کیسے متاثر ہوئی۔ بالکل۔ اور یہ وہ پہلو ہے جو اکثر بڑی جنگی تاریخوں میں نا کہیں گم ہو جاتا ہے کہ عام آدمی پر کیا بیتی۔ صحیح۔ ہم جس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ پال گرائمز نے لکھی 18 ستمبر 1965 کو نیو یارک ٹائمز میں آئی، اور اس کا عنوان ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے، قصور a city of the dead۔ قصور، مردوں کا شہر۔ جی، قصور مردوں کا شہر۔ یہ عنوان خود ہی بتاتا ہے کہ ایک غیر ملکی صحافی نے وہاں کیا دیکھا ہوگا، حالات کتنے سنگین ہوں گے۔ تو آئیے ذرا اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو جب ہندوستان نے مغربی سرحد پار کی، جی، اسی دن صدر ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی، ایمرجنسی لگی اور ہندوستان سے حالت جنگ کا اعلان ہوا۔ قصور ظاہر ہے مغربی پاکستان کا ایک سرحدی شہر تھا، لاہور سے قریب، جی ہاں، بالکل۔ تو فوراً جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ جی، اور سرحدی شہر ہونا ہی آپ کہہ لیں اس کی ایک طرح سے بدقسمتی بن گیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جنگ سے پہلے قصور بھرا پورا شہر تھا، آبادی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی۔ 1 لاکھ؟ جی، لیکن جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی دن بعد یہ شہر بالکل خالی ہو گیا، ویران۔ 1 لاکھ لوگ کہاں گئے؟ یہی تو، یہ صرف اعداد نہیں ہے، 1 لاکھ لوگوں کا شہر چھوڑ دینا یا غائب ہو جانا، یہ تو ایک بہت بڑے انسانی عالمیے کی طرف اشارہ ہے۔ اور شاید اسی لیے وہ جو عنوان آپ نے بتایا، مردوں کا شہر، جی، یہ اسی لیے رکھا گیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 1 لاکھ میں سے صرف کوئی 1000 لوگ شہر میں رہ گئے تھے۔ صرف 1000؟ جی، اب یہ صرف ہجرت تو نہیں لگتی، اس میں وہ خوفناک بات بھی ہے جو رپورٹ میں ہے کہ باقی لوگ یا تو بھاگ گئے تھے محفوظ جگہوں پر، یا پھر خدشہ تھا کہ وہ بمباری سے جو عمارتیں گریں ان کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ واقعی یہ سمجھنا بھی مشکل ہے، اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تباہی کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی۔ اچھا، ستمبر کے شروع سے ہی قصور پر حملے ہو رہے تھے، تقریباً روزانہ۔ روزانہ؟ جی، رپورٹ کے مطابق روزانہ۔ پہلے تو انڈین توپ خانے سے گولہ باری ہوئی، اور جب انڈین فوج کو پیچھے دھکیلا گیا تو پھر شہر پر فضائی حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ حملوں کی تفصیل بھی ہوگی رپورٹ میں؟ جی ہاں، کچھ واقعات خاص طور پر لکھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدت تھی۔ مثلاً 7 ستمبر کی شام 6:30 بجے کا وقت۔ رپورٹ کہتی ہے اس وقت انڈین فوجی شہر سے صرف 2 میل دور تھے۔ تو اس وقت قصور پر آپ سوچیں 6.5 گھنٹے مسلسل گولہ باری ہوئی۔ 6.5 گھنٹے؟ جی، مسلسل، اور اس میں 10 لوگ مارے گئے۔ یہ تو بس ایک جھلک تھی اس خوف کی جو وہاں پھیل رہا تھا۔ اور اگلے دن یعنی 8 ستمبر کا واقعہ تو شاید اور بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے دن جو لوگ گولہ باری میں مرے تھے ان کے گھر والے لواحقین ایک ٹرک اور بس میں ان کی تدفین کے لیے جا رہے تھے۔ سوگوار لوگ نہتے اپنے پیاروں کو دفنانے جا رہے تھے، اور اسی دوران انڈین طیاروں نے ان پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ کیا؟ جنازے پر؟ جی ہاں، جنازے پر جاتے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 11 مزید لوگ مارے گئے اور 25 زخمی ہوئے۔ یہ تو جنگ میں عام شہریوں کو براہ راست نشانہ بنانے کی ایک بہت ہی تکلیف دہ مثال ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، انتہائی افسوسناک۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن جنازوں پر حملہ؟ بالکل۔ اور پھر رپورٹ میں ایک منگل کا دن ہے، اسے بدترین دن کہا گیا ہے۔ بدترین دن؟ کیوں؟ اس ایک دن میں قصور پر 10 فضائی حملے ہوئے۔ 10؟ ایک دن میں 10 حملے؟ جی، اور ان میں سے ایک حملہ صبح 7:45 بجے ہوا، 7:30 پر۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگ بندی کی افواہیں چل رہی تھیں، شاید کچھ لوگ واپس بھی آنا شروع ہوئے ہوں گے۔ اچھا، امید پر؟ جی، وہ چائے خانوں میں بیٹھے ریڈیو پر خبریں سن رہے تھے کہ اچانک رپورٹ کے مطابق کم از کم 4 انڈین B-57 بمبارڈر طیاروں نے شہر کے 3 الگ الگ رہائشی علاقوں پر حملہ کیا اور 1000 پاؤنڈ کے بم گرائے۔ 1000 پاؤنڈ کے بم رہائشی علاقوں پر؟
جی، صبح کا وقت، چائے خانے، رہائشی علاقہ، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ نشانہ کون تھا؟ براہ راست شہری آبادی۔ یہ بات بہت اہم ہے اور پال گرائمز نے بھی اس پر زور دیا ہے۔ رپورٹ صاف کہتی ہے کہ قصور کوئی بڑا فوجی اڈہ نہیں تھا، کوئی چھاونی، کوئی اسلحہ ڈپو نہیں تھا۔ یہ تو چاول، مکئی، کپاس، ان چیزوں کا تجارتی مرکز تھا۔ ہاں، کچھ پرانی ملیں تھیں وہاں۔ جی، ٹیکسٹائل ملز وغیرہ۔ ہاں، لیکن وہ بھی کوئی خفیہ فوجی ٹھکانے تو نہیں تھے، وہ تو سالوں سے وہیں تھی، سب کو پتا تھا۔ اس کے باوجود زیادہ تر تباہی عام شہریوں کی ہوئی، گھروں کی، بازاروں کی۔ بالکل، رپورٹ میں منظر کشی ہے اس کی۔ ایسے والدین کا ذکر ہے جو اینٹوں کے ڈھیر میں اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اف خدایا! کتنا دل دہلا دینے والا منظر ہوگا یہ۔ ایک امریکن پریسبیٹیرین مشن تھا وہاں، لڑکیوں کا اسکول چلاتا تھا۔ اچھا۔ اس اسکول اور ساتھ والے چرچ پر بھی گولہ باری ہوئی، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ وہ گولوں کے ٹکڑوں کے نشانات کا بھی ذکر ہے رپورٹ میں۔ اور بھی تفصیلات ہیں شہری نقصان کی۔ ایک کچے مکان کے ملبے کا ذکر ہے۔ خدشہ تھا کہ 9 بچوں کی لاشیں ہیں اس میں۔ 9 بچے؟ یہ صرف خدشہ تھا، لیکن یہ اس وقت کی افراتفری بتاتا ہے۔ 2 مسجدیں بھی تباہ ہوئیں۔ گرائمز لکھتے ہیں کہ اس وقت تک، یعنی سپٹمبر کے وسط تک، کل ہلاکتیں کوئی 120 ہو چکی تھیں اور 350 زخمی۔ یہ تو وہ ہیں تو گنے جا سکے ہوں گے، اصل تعداد تو شاید… بالکل، اصل نقصان تو شاید کہیں زیادہ ہو۔ آپ نے شہر کی بات کی، کیا آس پاس کے دیہاتوں کا بھی کوئی ذکر ہے رپورٹ میں؟ اثرات صرف شہر تک تھے؟ نہیں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ قصور کے جو میئر اور ڈسٹرکٹ جج تھے اس وقت، کیپٹن رضا علی، جی۔ وہ خود بھی پہلے فوج میں رہ چکے تھے۔ اچھا۔ وہ پال گرائمز اور دوسرے رپورٹرز کو ساتھ لے کر قریبی گاؤں فقیر والا گئے۔ فقیر والا؟ جی، رپورٹ کے مطابق یہ گاؤں پچھلے جمعہ کی صبح کو انڈین بمباری سے تقریباً پورا تباہ ہو گیا تھا۔ اور حملہ کب ہوا؟ ٹھیک اس وقت جب گاؤں کے کوئی 2000 لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر مرد حضرات جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں تھے۔ یعنی پھر وہی بات، عبادت کے وقت حملہ۔ جی۔ کیا نتیجے ہوئے اس حملے کے؟ کتنے لوگ؟ فقیر والا میں رپورٹ کے مطابق 52 لوگ مارے گئے اور کم از کم 43 زخمی ہوئے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لیے یہ تو قیامت تھی۔ بالکل۔ اور یہاں کیپٹن رضا علی کا ایک جملہ رپورٹ میں لکھا ہے جو اس وقت کی بے بسی اور اذیت کی گہرائی بتاتا ہے۔ وہ رپورٹرز کو تباہی دکھا رہے تھے اور انہوں نے کہا، کچھ خاندان تو پورے کے پورے ختم ہو گئے۔ میں انہیں خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں انہیں خوش قسمت سمجھتا ہوں؟ جی۔ یعنی مرنے والے خوش قسمت ہیں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ زندہ بچ جانے والوں کے لیے حالات کتنے ناقابل برداشت ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی شاید موت سے بدتر لگ رہی تھی اس وقت۔ یہ صرف ایک افسر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس پورے علاقے کے اجتماعی صدمے کی آواز لگتی ہے۔ ان حملوں کے بعد، اس تباہی کے بعد، شہر کا کیا بنا؟ وہ جو 1000 لوگ رہ گئے تھے اور باقی آبادی؟ جیسا پہلے ذکر ہوا، 1,00,000 میں سے صرف 1000 بچے تھے۔ جو زندہ بچ گئے وہ زیادہ تر تو دوسرے شہروں، قصبوں میں چلے گئے پناہ لینے، یا پھر شہر سے باہر نکل کر لاہور والی سڑک کے آس پاس جھاڑیوں میں، کھیتوں میں، کھلے آسمان تلے یا جیسے تیسے کیمپ لگا کر رہنے لگے۔ شہر تو اپنے لوگوں کے بغیر ایک طرح سے بھوت بنگلہ بن گیا۔ اور اس بھوت بنگلے کا منظر کیسا تھا؟ مطلب شہر کی حالت کیا تھی؟ رپورٹ ایک بہت ہی، آپ کہیں، تاریک تصویر پیش کرتی ہے۔ گرائمز لکھتے ہیں کہ ہر طرف ملبہ ہی ملبہ تھا، ٹوٹی ہوئی عمارتیں، جی، گلیوں میں، بازاروں میں انسانی لاشیں بھی پڑی تھیں، اور ان سے اٹھنے والا تعفن، وہ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ فضا میں موت کی بو تھی۔ اوہ! سڑکوں پر انسان تو تھے نہیں، زیادہ تر آوارہ کتے اور گدھ تھے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ بمباری میں جو جانور مرے تھے، بھینسیں، گھوڑے، بھیڑیں، ان کی لاشوں کو نوچ رہے تھے۔ یہ تو مکمل تباہی کا منظر ہے، بربادی، بے بسی۔ جی بالکل، گرائمز نے یہی منظر اپنی رپورٹ میں قید کیا ہے۔ یہ صرف تباہی نہیں، یہ جیسے تہذیبی بکھر گئی ہو۔ یہ تفصیلات سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، یہ تو شہروں، گلیوں، گھروں اور انسانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ تباہی، یہ وحشت، یہ پورے ملک میں ایسی ہی محسوس ہو رہی تھی؟ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے جو پال گرائمز نے اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے زیادہ تر علاقے، سوائے وہ جو لازمی بلیک آؤٹ ہوتا تھا، علت ہو گئی۔
اس کے علاوہ ملک کا بڑا حصہ جنگ کی اس اصل تباہی سے جو قصور میں ہو رہی تھی اس سے بڑی حد تک لا تعلق یا نامواقف لگتا تھا۔ اچھا، یعنی ملک کے ایک حصے میں زندگی جیسے تیسے چل رہی تھی، جبکہ قصور، سیالکوٹ جیسے سرحدی علاقے تھے، وہاں قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جنگ کا ایک غیر مساوی پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک ہی ملک، ایک ہی وقت، لیکن جنگ کے تجربات کتنے مختلف۔ ایک طرف نسبتاً نارمل زندگی، جنگ کے سائے میں ہی صحیح، اور دوسری طرف قصور جیسے علاقے، مکمل تباہی، موت، ویرانی۔ یہ رپورٹ اس فرق کو بھی سامنے لاتی ہے۔ جی، شاید ایک غیر ملکی رپورٹر کی نظر سے یہ فرق زیادہ واضح نظر آیا۔ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، یہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، جو ایک غیر ملکی صحافی نے عین جنگ کے دوران قصور جا کر لکھی، جی، یہ ہمیں 1965 کی جنگ کی ایک انتہائی تلخ، اصلی اور دل دہلا دینے والی زمینی تصویر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ جنگ کا انسانی چہرہ دکھاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ جو بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں نا، فتوحات کی، شکستوں کی، ان کے پیچھے عام شہریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ہوئی ان گنت کہانیاں ہوتی ہیں، تباہی کی، موت کی، ہجرت کی، نہ ختم ہونے والی تکلیف کی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ رپورٹ صرف ایک تاریخی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ جنگ انسانوں پر کیا اثر ڈالتی ہے، اس کی گہرائی کیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جنگ کا سب سے بھاری بوجھ اکثر وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہتے شہری، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ صحیح۔ اور ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے، جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس طرح کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، بر وقت، غیر جانبدار، تفصیل کے ساتھ، یہ تاریخ کو محفوظ کرنے اور سچ کو سامنے لانے میں کتنا ضروری کردار ادا کرتی ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ لوگوں پر ان واقعات کے دیرپا نفسیاتی اثرات کیا ہوئے ہوں گے؟ وہ زخم جو شاید نظر نہیں آتے لیکن نسلوں تک محسوس ہوتے ہیں، کیا ہم ان زخموں کو کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں